جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے، تو یقین مانیے فرش سے لے کر عرش تک کی ہر چیز جو ہے وہ لرز جاتی ہے۔ اور جو معاملے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیے جائیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا جائے، تو پھر آپ کو پتہ ہے جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوگا یا جس کی وجہ سے آپ کے دل میں تڑپ آئی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین ہی گمان رکھیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جیسا گمان رکھو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیے گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنے در تک لے آئے ہیں، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی نامکمل کہانی کو مکمل کرنا ہے اور یقین کی پہیلی کو جو ہے وہ سلجھا دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ملتی ہے، چاہے نماز کی ہو، چاہے قرآن پاک پڑھنے کی ہو، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی ہو، چاہے سجدوں میں رونے کی ہو۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ ساری توفیق ملتی ہے۔ اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مت سوچیے گا کہ آپ کی دعا رد ہوگی، کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو رد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس آپ کو سننا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے اور آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت تک جو ہے کس حد تک صبر کرتے ہیں۔ اور جو من پسند چیز آپ کو چاہیے نا، اسی کی وجہ سے تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہترین معلوم ہوتا ہے کہ کس انسان کو کس طریقے سے اپنے قریب کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں ہر بہترین فیصلہ کریں گے۔ یوں ہی تو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعاؤں کی توفیق عطا فرما دی ہے، یقیناً بہت بڑا معجزہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بس آپ نے اپنے آپ کو تھکنے نہیں دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے معجزہ کریں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ معجزات تو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو اور مجھے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہاں سنبھالا ہے جہاں شاید میں خود کو بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل کو بہترین طریقے سے جوڑ دیتے ہیں اور نکھار کر ایک نئی شخصیت کو سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا انسان کس شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ایک ایسی ادا پسند آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور ہدایت دینے والے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں نا۔ اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیجئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کیسے مدد فرماتے ہیں اور کیسے آپ کی ادھوری کہانی کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج کی جو بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز ہیں آپ لوگ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم۔ سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب
سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور نینو کے لیے میرا بہت سارا پیار ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور سب کی دل کی دعاؤں کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اور یہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی، میں آپ کو اپنی زندگی کے خوبصورت معجزات کے بارے میں بتانا چاہوں گی جو کہ اللہ پاک نے میرے لیے کیے ہیں۔ ایسا تھا کہ آپ ہی، جیسے کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو میں بھی بالکل آپ ہی اسی دورائے سے گزر رہی تھی، اور اسی دوران جو ہے آپ ہی میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن آپ ہی وہ انسان بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے تھے اور میں بالکل اپوزٹ تھی۔ جو میری ڈریسنگ سینس تھی وہ بالکل ہی آپ ہی کہہ لیں کہ مجھے کوئی سینس نہیں تھی ڈریسنگ کی، اور آپ ہی جس انسان کو اللہ پاک نے میری زندگی میں بھیجا اس نے ہی مجھے بدلنا تھا، اور وہی میری آزمائش کا ذریعہ بنا۔ اب ایسا تھا کہ جو انسان میری زندگی میں آ گیا تھا اس کے لیے ہی میں سب کچھ تھی، وہ میری ہر ایک بات کو مانتے تھے، اور آپ ہی پھر ایسا تھا کہ میں اتنی گمراہی میں مبتلا تھی کہ میں نے ایک بار جو ہے سوچا کہ میں جو ہوں اپنی فنگر پر ایک پرنٹ کرواتی ہوں، جس کو آپ ہی ٹیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ چیز تم بالکل مت کروانا کیونکہ نماز نہیں ہوتی ہے طرف سے، اور انہوں نے آپ ہی مجھے بہت زیادہ اللہ پاک کے قریب کیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ہماری جو ہے کسی ٹاپک پر بات چھڑ گئی، مجھے انہوں نے بولا کہ اگر تو تم ڈاکٹر ہوتی تو کتنا آسان ہو جاتا، میرے گھر والے فوراً سے مان جاتے۔ اب آپ ہی اس بات کو سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال آیا جو ہے کسی اور لڑکی کی طرف اگر چلا گیا جو کہ ڈاکٹر ہوئی تو پھر میں کیا کروں گی۔ اب وہ چیز جو تھی وہ میں نے دوسرے اینگل میں لے لی، اور اس طرح کے وسوسے اور خیالات جو ہے میرے ذہن میں آنے لگ گئے۔ اب آپ ہی اللہ پاک نے مجھے چینج کرنا تھا اور اللہ پاک نے مجھے بدلنا تھا، تو میں اس سارے جو ہے ذریعے سے گزری ہوں۔ بس آپ ہی میرا دل جو تھا ان کی بات سے بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوا، اور میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کاش میں ڈاکٹر بن بھی سکتی ہوں یا نہیں بن سکتی ہوں، اور آپ ہی اس بات کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بٹ آپ ہی میں نے جو ہے سچ میں سوچا نہیں تھا کہ میرے اللہ پاک جو ہے وہ میری اس طریقے سے ہیلپ کریں گے اور میرے دل کی دعا کو سن لیں گے، جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے کوئی بھی جو ہے وسیلہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا تھا کہ میں انجینئرنگ پہلے کرنا چاہتی تھی، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں انجینئرنگ کو ڈراپ کر دوں۔ میں اپنے پیرنٹس سے جا کر کہا کہ مجھے انجینئرنگ نہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ ان کی طرف سے بالکل آپ ہی نو تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم اپنے آپ کو ایک دم سے کس طریقے سے بدل سکتی ہو، ہماری طرف سے تم اس چیز کو انکار سمجھو، بس ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہی میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی اور پریشان ہو گئی کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بن سکی تو وہ کہیں اور جو ہے شادی نہ کر لیں اگر ان کی زندگی میں کوئی ڈاکٹر لڑکی آ گئی۔ اور آپ ہی اس پریشانی کے وقت میں نے درود ابراہیم پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، میرے پیرنٹس کے دل کو نرم کر دیجئے، وہ جو ہے میری بات کو مان لیں۔ اس کے بعد آپ ہی میرے امی ابو کے دل کو اللہ پاک نے ایسا نرم کیا، میں نے ان سے جا کر جب دوبارہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ میرے ابو نے جا کر خود جو ہے آپ ہی میرا ایڈمیشن کروایا، لوگوں کے اگینسٹ جا کر بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی میرے ابو امی جو ہیں وہ مان چکے تھے اور میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی جو انسان میری زندگی میں آیا تھا، اب آپ ہی ایسا تھا کہ جیسے کہ میں نے اللہ پاک کے قریب ہونا تھا وہ میں آہستہ آہستہ ہو رہی تھی، میری ڈریسنگ سینس چینج ہونی تھی وہ بھی چینج ہو گئی۔ میں نے جو ہے انجینئرنگ کو چھوڑ کر ڈاکٹریٹ کی طرف آنا تھا، وہ بھی آپ ہی کہہ لیں کہ میں اس طرف آ گئی۔ لیکن آپ ہی جس انسان نے مجھے بدل کر رکھ دیا اور جو آزمائش بن کر میری زندگی میں آیا تھا، وہ مزید آزمائش اس طریقے سے بن گئی کہ ہمارے بیچ میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی۔ میں نے اس انسان کو بہت زیادہ جا کر سمجھایا، روئی اور تڑپی، میں نے کہا ایسا مت کرو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کے لیے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے ایک انسان کے لیے خود کو بدلا تھا، لیکن آپ ہی اگر میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پہلے ہی بدل لیا ہوتا تو سب کچھ آپ ہی پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن اس کے بعد آپ ہی اس انسان نے مجھے ہر طریقے سے بلاک کر دیا اور میرے سے بالکل ہر طرح کی بات وغیرہ کرنی بند کر دی۔ رو رو کر میری کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی، میری آنکھیں سویل ہونا شروع ہو گئی تھی، میرے چہرے پر سویلنگ ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔
کہ میں کیا کروں۔ اللہ پاک کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے کہیں پر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر آپ ہی ایسا تھا کہ پہلے میں اتنی نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، ایک دن مجھے اللہ پاک نے اپنے قریب کیا اور میں نے رو رو کر نماز جو ہے اس کو پڑھا، اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک مجھے اپنے قریب کر لیجئے، اللہ پاک مجھے سکون دے دیجئے، بے شک دلوں کی باتیں جانتے ہیں، اللہ پاک مجھے اس تکلیف سے نکال دیجئے، میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کی خاطر اپنے آپ کو بدلا، سب کچھ کیا، میرے دل میں جو ڈر تھا کہ وہ کہیں مجھے چھوڑ کر چلا نہ جائے، میں نے اللہ پاک اپنے فیوچر کو بھی اسی طرف جو ہے وہ پلٹ لیا، لیکن اللہ پاک وہ انسان مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور میں ٹوٹ چکی ہوں، مجھے سنبھال لیجئے۔ بس پھر آپ ہی میں بہت زیادہ جب پریشان ہوتی تھی، میں یوٹیوب پر کافی ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی، اور جیسے جیسے بتایا جاتا تھا نماز کو بہتر سے بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور آپ ہی جتنی جو اسلامک بکس وغیرہ ہیں ان کو پڑھا کرتی تھی، بس اندر ہی اندر کہہ لیں کہ میں گھل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر ایسا تھا کہ پہلے اتنے اچھے طریقے سے میں نماز نہیں بھی پڑھ پاتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے میں نے نماز کو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ جو غلطیاں مجھ سے پہلے ہوتی تھی میں نے ان کو درست کیا، اور الحمدللہ اس پریشانی اور ڈپریشن سے تو نماز نے مجھے نکال دیا۔ اور بے شک آپ ہی نماز جو ہے وہ دل کا سکون ہے۔ اکثر کہا جاتا تھا کہ تم جو ہو پتہ نہیں کیا دعائیں مانگتی ہو، لمبی لمبی نماز پڑھتی ہو، لیکن آپ ہی میں سب کو کہتی تھی کہ اللہ پاک تو سب کے ہیں، اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ پاک ہی میرے دل کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ اور پھر ایک دن ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، جا نماز پر بیٹھ کر اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک آپ تو سب کے ہیں، آپ سب سے پیار کرتے ہیں، اللہ پاک کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ پلیز میری دعاؤں کو سن لیجئے۔ ہونے کے بعد جو ہے آپ کی ویڈیوز کا وسیلہ میرے سامنے بنا، آپ کی ویڈیوز پر کامنٹ کرنا بھی سٹارٹ کر دیے، پھر جو ہے مجھے آپ کی ویڈیوز کے تھرو ہی ایک پیاری سی آپی کا وسیلہ بنا، اور انہوں نے کہہ لے کہ میری زندگی کو آ کر بدل دیا۔ بے شک اللہ پاک جو ہے سنتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، مجھے کافی کچھ جو ہے وہ سمجھاتی تھی، جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے سمجھانا شروع کر دیا، اور وہاں سے ان کی میری بہت اچھی دوستی ہو گئی، اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہم دونوں کے بیچ میں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس لمحے میں ٹوٹنے نہیں دیا، اور اللہ پاک نے اپنے قریب کیا، میرے اندر جو غلطیاں اور خامیاں تھیں اللہ پاک نے ان کو درست کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے اس ڈپریشن اور انزائٹی سے نکال دیا۔ پھر آپ ہی ایسا تھا کہ جس انسان کو میں تڑپ تڑپ کر اپنی دعا میں مانگتی تھی، ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں بالکل بھول گئی۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے مجھے بدل کے رکھ دیا، میں 5 وقت کی نمازی ہو گئی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس وقت میں دعائیں کیا کرتی تھی، اور مجھے ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ ایسا تھا کہ میری امی کا رویہ کافی بار میرے ساتھ سخت بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ اکثر وہ مجھے ڈپریشن میں جب دیکھتی تھی تو وہ پریشان ہوتی تھی، لیکن آپ ہی میری امی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ سافٹ ہو گئی، اور انہوں نے بہت ہی نرمی کے ساتھ جو ہے میری بات کو ماننا شروع کر دیا۔ اور پھر ایسا تھا کہ الحمدللہ میری امی اور میری بھی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ ہی ایک دن دوبارہ سے مجھ پر پینک اٹیک ہوتا ہے، اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی، میری سانس لینے میں مجھے اتنی مشکل ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہی نہیں ہو رہے تھے، میں بہت زیادہ تڑپ رہی تھی، اور تکلیف میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اور اب آپ ہی اللہ پاک میری زندگی میں ایسا معجزہ کرتے ہیں، ڈور ناک ہوتا ہے، 2 بار جو ہے دروازہ ناک ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہے، لیکن میں نے جب دوبارہ سے آواز سنی میں نے دروازہ کھولا، بہت ہی بزرگ سی جو خاتون تھی وہ دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں 10 روپے تھے، اور میں نے ان کو اس ٹائم پکڑا دیے، انہوں نے کہا کہ مجھے اور چاہیے ہیں۔ اب میں اندر گئی ہوں لینے کے لیے، لے کر واپس آئی ہوں، میرے ہاتھ میں جتنی بھی چینج تھی میں نے وہ انہیں دے دی، وہ میرے سے پیسے لے کر مڑ رہی تھی، تو میں نے ان کو بولا کہ آنٹی پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں جو اللہ پاک سے مانگ رہی ہوں اللہ پاک وہ مجھے عطا کر دیں، اور اللہ پاک جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں، بس میں نے ان سے یہ بات کہی ہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تعلیم حاصل کر رہی ہو، میں نے ان کو بتایا کہ میں نے انٹرنس کا ایگزام دیا ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، تو وہ جاتے جاتے مجھے کہنے لگ گئی کہ جو تم اللہ پاک سے مانگ رہی ہو انشاءاللہ وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیں گے۔ انہوں نے مجھے جاتے جاتے بولا کہ جس کو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہو تمہارا ہی ہے، اور دیکھ لینا وہ تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا۔ آسمان کی طرف دیکھنے لگی، اور وہیں پر آپ ہی میں سجدے میں گر گئی، ہونے لگ گئی کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لے۔ مجھے اس لمحے میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس کیفیت میں آ گئی ہوں، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ اٹھی ہوں سجدے سے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی
कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि आपने यहाँ पर किसी खातून को खड़े हुए देखा है? उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसे किसी खातून को यहाँ पर नहीं देखा है, बस आप ही वो अल्लाह पाक की तरफ से मेरे लिए वसीला बनकर आई थी और उन्होंने मुझे दुआ देनी थी और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल कर लेना था। उनकी दुआ देने से जो मेरे दिल की बेचैनी थी, तकलीफ से गुजर रही थी, जो कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, उनकी वो बात बोलने से मुझे अल्लाह पाक की तरफ से इतनी हिम्मत मिल गई। अल्लाह पाक ने मुझे सुकून दे दिया। कहीं ना कहीं पर पहले मैं फिर भी जो है परेशान हो जाया करती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा यकीन आ गया उस दुआ के बाद जो उन्होंने मुझे दी थी, और मैंने मजीद जो है दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया। जिंदगी में ये मौजिज़ा होता है जो कि उन आंटी की मुझे दुआ लगी कि जो इंसान मुझे छोड़कर गया था वो मेरी जिंदगी में आप ही मौजिज़ा बनकर दोबारा वापस आता है। जैसा मैं चाहती थी वो बिल्कुल वैसा बनकर मेरी जिंदगी में वापस आ गए। उन्होंने मुझे यही कहा कि अल्लाह पाक से तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक तुम्हें मेरे नसीब में लिख दे और अल्लाह पाक हम दोनों के हक में बेहतरीन कर दे। बस फिर आप ही मेरी जिंदगी जो है वो बदलती जा रही थी और मेरी दुआ जो थी वो कबूल हो गई। प्यारों से दुआ करवाइएगा कि अल्लाह पाक उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे और अल्लाह पाक हम दोनों का जो निकाह है वो हो जाए। अल्लाह पाक यहाँ तक ले आए हैं तो अल्लाह पाक आगे भी जो है हमारे लिए जरूर मौजिज़ा करेंगे, मुझे इस बात पर यकीन है। अल्लाह पाक उस बहन को बहुत सारी खुशियां अता फरमाए जिसने आप ही मुझे अल्लाह पाक के करीब करने में मेरा बहुत साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन डायरीज के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ। मेरिकल के बाद मेरी जिंदगी में एक और मेरिकल ये हुआ है कि मेरे कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो गुम हो गए। परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। मैं सभी जगह पर देख लिया था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी। उसके बाद आप ही मैंने उसी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी और रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह पाक मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल जाएं। बस मैंने दरूद इब्राहिम उस वक्त में पढ़ा और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह पाक मुझे इस बात का यकीन है कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर मिल जाएंगे। और आप यकीन माने आप ही अगले दिन जब मैं ढूंढ रही थी बुक रैक के ऊपर वाली जो शेल्फ थी आप ही वहीं पर जो है मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का बैग जो है वो पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने ऐसे वो बैग को लाकर मेरे सामने रख दिया जैसे कोई वाकई में ही वहीं पर रख के गया हो। बेशक आप ही अल्लाह पाक जो है हमें सुनते हैं और अल्लाह पाक ही हमें हिदायत देते हैं। अल्लाह पाक ही बेहतरीन जज करने वाले हैं और अल्लाह पाक ही इंसान को माफ़ फरमाने वाले हैं। अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाएं और बेहतरीन तरीके से अल्लाह पाक मेरे हर ख्वाब को मुकम्मल तकमील तक पहुंचा दें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कि जब भी वो नमाज पढ़े तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है मुझे एक तो डॉक्टर बना दे, जो है अल्लाह पाक उस इंसान को बेहतरीन तरीके से महरम बनाकर मेरी ज़िंदगी में भेज दें। अल्लाह पाक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं और बेशक अल्लाह पाक मौजिज़ात करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं और सबके दिल की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं। अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहन आपके दिल की हर दुआ को कबूल फरमाएं। बताया कि अभी इन्होंने एग्जाम्स भी देने हैं तो प्लीज़ आप लोग इनके एग्जाम के लिए भी दुआ कीजिएगा। जो दिल की दुआ है अल्लाह पाक उसको भी जल्दी से कबूल कर ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरी प्यारियों आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरूद इब्राहिम पढ़ा करें। इन्होंने भी जो है दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, 5 वक्त की नमाज पढ़ी और तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला से रो रो कर अपने दिल की जो भी बातें थी, जो भी दुआएं थी ये किया करती थी। अल्लाह पाक बेशक मौजिज़ात कर देने पर कादिर हैं, जरूर सुनते हैं मेरी प्यारियों। बस तवक्कल, यकीन और सब्र के साथ अपनी दुआओं को जारी रखें। प्यारी जो सेकंड मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम फरमाएं और अल्लाह पाक आप सबसे राजी हो जाए, मुझसे भी राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि आप ही मैं आपको अपनी थोड़ी सी डिप्रेशन स्टोरी बताना चाहूँगी और उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में मुश्किल आई हुई थी अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो हल हो गई है। ऐसा था कि आप ही मेरी जो है लव मैरिज थी, लेकिन आप ही लव मैरिज करने के बाद जो है मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा सख्त तबीयत के थे। मुझे अजीब अजीब तरह के ताने दिए जाते थे और बहुत सारी अजियत का मैंने सामना किया है। एक दिन जो है मेरे हस्बैंड को मेरी सास ने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आकर मेरी अम्मी के घर छोड़कर चले गए। अब आप ही मैं जो है अपना फर्स्ट बेबी भी एक्सपेक्ट कर रही थी। बहुत मुश्किल वक्त मेरे पर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। वक्त में मुझे मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो अपनी अम्मी की बातों में आकर जो है वो मुझे देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। बस कॉल पिक करते थे, ना ही वो मेरे कोई मैसेज का आंसर देते थे। बस बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजर रहा था। कह लें कि लास्ट मंथ चल रहे थे और इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी था कि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि या तो तुम बचोगी
होगी या तुम्हारा बच्चा बचेगा, क्योंकि तुमने अपनी हालत ऐसी ख़राब कर ली है, रो रो कर अपने आप को तुमने ख़त्म कर दिया है कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा आप ही ब्लड की भी कमी हो चुकी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही जो मेरी छोटी वाली बहन है वो आपकी वीडियोस को सुना करती है, तो मैं उसके रूम में गई हूँ, वो आपकी वीडियोस को सुन रही थी और उसकी प्यारी प्यारी सी मिरेकल स्टोरीज आती हैं। बस जब मैंने आपकी आवाज़ को सुना और जिस तरीके से आप समझा रही थी और मिरेकल स्टोरी को बयान कर रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपनी छोटी बहन के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोने लग गई। उसने मुझे कहा कि आप क्यों फिक्र करती हो बाजी, जैसे कि नैनू की मम्मा बता रही हैं वैसे ही आप सूरह यूसुफ पढ़ें, अल्लाह ताला भाई के दिल को नरम कर देंगे और देख लेना वो आपको लेने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। वक्त था मेरी प्रेगनेंसी में, मैंने सूरह यूसुफ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की। सूरह यूसुफ पढ़ती जा रही थी और मेरा जो 9 मंथ था वो स्टार्ट हो चुका था। अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक इतने सारे मौजिज़ात होते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी मौजिज़ा कर दे, मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ जाए। अल्लाह पाक मैं आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह पाक ने आपकी वीडियोस का वसीला बनाया और सूरह यूसुफ को मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मैं तहज्जुद की नमाज़ पहले नहीं पढ़ा करती थी, फिर जो है मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने लग गई। अल्लाह ताला से तहज्जुद के वक्त में सूरह यूसुफ पढ़कर और दरूद इब्राहीम पढ़कर बहुत सारी दुआएं करती थी। मुझे खैर और आफियत के साथ औलाद की नेमत से नवाज दे, जो मुझ पर परेशानी और मुश्किल आई हुई है मेरा साथ दे दीजिए। बस अल्लाह पाक ने ऐसा मौजिज़ा किया कि सूरह यूसुफ पढ़ने से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ही प्यारा सा बेटा अता फरमाया। के बाद डॉक्टर्स हैरान थे कि मुझ में इतना ज़्यादा खून कम था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं हुई और अल्लाह पाक ने खैर और आफियत के साथ मुझे उस मरहले से गुजार दिया। जो छोटी वाली बहन है उसने बेटे की पिक्चर खींचकर मेरे हस्बैंड को सेंड की। अब जैसे ही मेरे हस्बैंड को पता चला कि अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया है, मेरे हस्बैंड जो है भागे भागे आ गए अपने बेटे को देखने के लिए और वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर आए और बेटे के लिए बहुत प्यारे बैलून्स और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उनको इस दिन का इस शिद्दत से इंतज़ार था। बस फिर उसके बाद आप ही जो मेरे सास ससुर हैं वो तो नहीं आए हैं, अल्लाह पाक उनके दिल को भी नरम करे, लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं जो है अब सेपरेट रहते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी जो कि बहुत मुश्किल दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी, अल्लाह पाक ने मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए मोहब्बत भी डाली, उनको सच्चाई से आगाह भी किया और उनके दिल में अपने बेटे के लिए भी बहुत मोहब्बत डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे सास ससुर के दिल को भी नरम करे और वो आकर जो है अपने बेटे को ज़रूर देखें इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं वक्त लगेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आप ही, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक इंसान जो कि इतना ज़्यादा सख्त दिल हो चुका है, अल्लाह पाक उसके दिल को ऐसे नरम कर देंगे। अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी अम्मी की वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्त ने समझाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी प्यारी खुशी दी है, फ़ौरन से जो है भाभी के पास जाओ और अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू करो। बस अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करता हूँ। यकीन करें कि आप ही पहले मेरे हस्बैंड नमाज नहीं पढ़ते थे और आज माशाल्लाह से फजर की नमाज के लिए वो बाजमात जाते हैं मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र और करम है। तो आप अपनी प्यारी बहनों को बताइएगा कि सूरह यूसुफ पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में सूरह यूसुफ को शामिल कर लें और सूरह यूसुफ पढ़ने से अल्लाह ताला बेहतरीन मौजिज़ात करते हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फरमाए, सबकी ज़िंदगियों में खूबसूरत मौजिज़ात करें। बहुत ही प्यारी सी बात ये भी बताना चाहूँगी, आपके बेटे का नाम जैसे कि हसनैन है, तो मैंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद हसनैन रखा है, क्योंकि आपकी वीडियोस को सुनने के बाद ही अल्लाह पाक ने मुझे अपने करीब किया और सूरह यूसुफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आपके प्यारे बेटे हसनैन को भी नेक बनाए और मेरे प्यारे बेटे हसनैन को भी नेक बनाए और अल्लाह ताला सबको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरी प्यारी बहन, और बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने प्यारे से बेटे का नाम भी हसनैन रखा है। अल्लाह पाक उसको बहुत खुशियाँ अता फरमाए और उसकी खुशियाँ आपके नसीब हो। मेरी प्यारियों, इन्होंने जो है अपने मुश्किल वक्त में सूरह यूसुफ को पढ़ा और बेशक अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। अल्लाह पाक ने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप भी ठीक हैं, आपका बच्चा भी ठीक है, ये सुनकर बहुत खुशी हुई है। तो अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। और मेरी प्यारियों, आप सबके लिए हमेशा मेरी दिल से दुआ होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए खूबसूरत मौजिज़ात करें। जो लोग मुझे सुनते हैं सबके दिल की दुआओं को, ख्वाहिशात को अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाएं। और जो मेरी प्यारी बहनें मुझे मेरिकल स्टोरीज भेजती हैं और जिन्होंने अभी भेजी हुई हैं, अल्लाह पाक उन सबको बहुत खुशियाँ अता फरमाएं और अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बहनों को नेक और सालिह फरमा बरदार
اولاد عطا فرمائیں، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں۔ اور ایک اور جو پیارا سا حسنین ہماری زندگی میں شامل ہوا ہے، جن کی سٹوری میں نے آج شیئر کی ہے، اس بچے کو بھی اللہ پاک بہت نیک اور فرما بردار بنائیں۔ اور میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔